ایک جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب یہ تحفظات بھی ہیں۔ امن کے خیر خواہ سارے ہیں، لیکن امریکہ نے چین، روس اور ایران جو افغانستان کے بالکل ساتھ ہیں، دو تو اس کے پڑوسی بھی ہیں چین اور ایران، ان کو انہوں نے ایک قسم کا حریف سمجھ لیا، دشمن سمجھ لیا، تو حالانکہ یہ ایک مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ تاہم امریکی ماہرین کی رائے میں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے افغانستان پر مشترکہ لائحہ عمل کی خاطر خطے کی دوسری طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے زیادہ تر ہمسایہ ممالک سے اچھے سیاسی تعلقات نہیں ہیں، بشمول ایران، چین یا روس۔ شراکت داری کے لیے یہ مشکل ملکوں کا گروپ ہے۔ امریکی ماہرین خصوصاً ایران کی جانب توجہ دلاتے ہیں جو بطور افغانستان کے ہمسایہ ملک افغان امن کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجودہ کشیدگی افغان امن عمل کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، اس پر ماہرین منقسم نظر آتے ہیں۔ اب جبکہ ایمبیسڈر خلیلزاد تمام افغان دھڑوں کو ایک منصوبے پر اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں، تو آپ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ایک طاقتور ملک کو ایسی وجوہات دی جائیں کہ وہ اس عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ ایران کو ہر صورت میں معاہدے کا حصہ بنانا ہوگا۔ میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ اس کے لیے امریکی افواج کا افغانستان سے نکلنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کرنے دیا جائے۔ لیکن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ کے لیے فی الوقت ایران کو افغان امن عمل کے پارٹنر کے طور پر ساتھ لے کر چلنا شاید ممکن نہ ہو، جبکہ افغان امن کے لیے وہ ایسا ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران افغانستان کو افغانستان کی نظر سے دیکھے، نہ کہ اسے امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے موقع کے طور پر دیکھے، کیونکہ ہم بھی ایران کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ کی روس، چین اور ایران کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی رسا کشی جاری ہے، ایسے میں انہی ممالک کے ساتھ افغانستان کے بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل قائم کرنا امریکہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔